السلام علیکم آل آف یو، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل انگلش سیکرز 9۔ سب سے پہلے اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کریں اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کریں تاکہ ہر نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ And in this video we are going to discuss literary theory Marxism by Karl Marx and Friedrich Engels in 32 easy points. First point is origin of Marxism. مارکسزم ایک سوشل پولیٹیکل اور اکانومیکل تھیری ہے جو لیبرز پروڈکشن اینڈ اکانومیکل ڈیولپمنٹ پر کیپٹلزم یعنی سرمایہ داری کے نظام کے اثرات کو ایگزامن کرتی ہے۔ اب یہ سرمایہ داری کیا ہے؟ مینز لائک ایک بندہ ہے، وہ اپنی پرائیویٹ پراپرٹی بناتا ہے، ایک فیکٹری بناتا ہے، تو وہاں وہ ورکرز رکھتا ہے۔ اب وہ ورکرز کو اپنی مرضی سے تنخواہ دے رہا ہے اور ان سے اپنی مرضی کا ہی کام لے رہا ہے، تو وہ ایکسپلائٹ کرے گا ورکرز کو، غریب لوگوں کو اپنے فائدے کے لیے۔ مارکسزم ایک ورکر کے لیے ریولوشن کا مطالبہ کرتی ہے کہ جو کیپٹلزم ہے اس کو ختم کر کے کمیونزم لایا جائے، یعنی وہ سسٹم لایا جائے۔ اب کمیونزم کیا ہے؟ یہ ایک تھیری اور سسٹم آف سوشل آرگنائزیشن ہے جہاں پہ جو ساری پراپرٹی ہوتی ہے وہ کمیونٹی اون کرتی ہے، مطلب عام لوگوں کے ہاتھ میں ہوتی ہے اور وہ اس کو ڈیوائڈ کرتے ہیں ایکولی، یعنی جو جتنا کنٹریبیوٹ کرے گا، جس کو کتنی ضرورت ہوگی اس کو اتنا ہی ملے گا۔ تو ورکرز یا وہ عام آدمی یہ چاہتا تھا کہ کیپٹلزم کا جو نظام ختم ہو اور یہ والا ہے۔ یہ تھیری 19th سینچری کے مڈ میں ٹک پلیس ہوئی، تو اس تھیری کا نام اس کے فاؤنڈر کارل مارکس کے نام سے لیا گیا، جو ایک جرمن فلاسفر تھے اور اکانومسٹ تھے، اور مارکسزم اسے کہا گیا۔ ISM کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی جس بھی ورڈ کے ساتھ ISM لگ جائے تو اس کا یہ مطلب ہو جاتا ہے وہ موومنٹ بن جاتی ہے یا پھر تھیری بن جاتی ہے، لائک فیمنزم اینڈ اسٹرکچرلزم سچ ایز۔ اس تھیری میں کچھ اضافہ جو ہے وہ فریڈرچ اینجلز نے بھی کیا تھا۔ مارکس اور اینجلز نے کارل مارکس اور فریڈرچ اینگلز نے 1848 میں ایک پیمفلیٹ لکھا، دا کمیونسٹ مینیفیسٹو۔ اب اس میں کیا تھا؟ اس میں انہوں نے اس تھیری کی ہسٹری اور میٹیریلزم کے بارے میں ڈسکس کیا اور پریڈکٹ کیا کہ جو انڈسٹریل پرولیٹیریٹس ہیں وہ کیپٹلزم کو پھیلا دیں گے۔ فریڈرچ اینجلز نے مارکس کے انالیسز اور کیپٹلزم پر جو اس نے تنقید کی تھی اس کے 2nd and 3rd والیوم کو ایڈٹ کیا۔ اینڈ دا نیکسٹ از امپورٹنس آف مارکسزم۔ مارکسزم نے ویسٹرن یورپ، جسے چائنا اور جاپان کہا جاتا ہے، وہاں سوشل موومنٹ اور لیبرز کو مضبوط اور انسپائر کیا اور انہیں ایک نئی امید دی، جو بعد میں لیننزم، جس کے بانی ولاڈیمیر لینن تھا، اس نے روس میں یہ تحریک چلائی، اور ایک اور تحریک ماؤزم جو چائنا میں ماؤ زیڈونگ کی لیڈرشپ میں چلی۔ اس طرح یہ ریولوشن جو تھی وہ ڈیولپ ہوئی۔ مارکسزم نے جرمنی کے لوگوں کو بھی انسپائر کیا اور ماڈرن سوشل ڈیموکریسی ڈیولپ ہوئی، مطلب ووٹنگ کا حق دیا گیا اور ووٹنگ کے ذریعے حکومت سلیکٹ ہوگی۔ یہ دراصل ورکنگ کلاس اور اونرشپ کلاس کے درمیان ایک جنگ تھی۔ یہ مارکسزم یہ سوشلزم اور کمیونزم کو سپورٹ کرتی تھی اور کیپٹلزم کے خلاف تھی، کیونکہ کمیونزم اور سوشلزم جو تھی یہ دونوں پبلک کو سپورٹ کرتی تھی، مینس کے رائٹ جو تھے وہ ایکولی ڈیوائڈ ہوں۔ اینڈ دا 3rd پوائنٹ از مارکسزم از ڈفرینٹ فرام سوشلزم۔ سوشلزم کیا تھا؟ اس کے انڈر جو تھا مینز آف پروڈکشن جو تھے وہ عام لوگوں کے فائدے کے لیے اسٹیٹ کنٹرول کرتی تھی، مینز ایک ایسا اسٹرکچر تھا جس سے کیپٹلسٹ جو تھے وہ پورا من طور پر جو سورسز تھے، یعنی جو بھی ملک کے پاس سورسز تھے وہ ڈیلیور کرتی تھی عام لوگوں تک، غریبوں تک۔ یہ ڈیموکریسی جیسے تھا۔ مارکسزم اصل میں ایک ایسی سوسائٹی کو پریڈکٹ، یعنی ایک ایسی سوسائٹی چاہتی تھی جس میں کوئی اسٹیٹ نہ ہو، کوئی کلاس نہ ہو، بلکہ جہاں سارے جو ہیں وہ سورسز عام آدمی کنٹرول کرے، جو ایک عارضی حکومت بنائے لائک 4-5 سال کی۔ تو مارکسزم کو 1914 سے پہلے سمجھا گیا اور بہت سے سوشل موومنٹس نے اسے پریکٹس بھی کیا۔ اینڈ دا نیکسٹ پوائنٹ از مین آئیڈیاز اور بلیوز۔ آئیڈیاز یوں تھے کہ مارکسزم ایک اینتھروپولوجیکل تھیری تھی، مینز انسانوں کو اسٹڈی کرتی تھی کہ ہم انسان بنے کیسے ہیں۔ اینڈ بلیوز، مارکسسٹ یقین رکھتے تھے کہ جو پولیٹیکل ڈیولپمنٹ ہے وہ فائنل سٹیج اس کی جو ہے وہ کمیونزم ہے، مطلب عام لوگوں کی حکومت۔ بہت سی حکومتوں نے مارکس کے آئیڈیاز کو فالو کرنے کا دعویٰ کیا، لیکن کچھ مارکسسٹ کا کہنا تھا کہ اصل میں مارکسزم کی کوشش ہی نہیں کی گئی، اس لیے اتنی افیکٹو نہیں رہی۔ نیکسٹ از مارکسزم کی ٹاپکس۔ مارکسزم سب پیسے کے بارے میں تھا، اس کا پورا آئیڈیا، کلچر اور ریلیجن جو تھا وہ منی پہ ہی بیس کر رہا تھا کہ منی کی کیا اتھارٹی ہے۔ اٹ واز ٹوٹلی منی مائنڈیڈ تھیری، اور یہ یقین رکھتے تھے کہ ہر چیز، مطلب جاب ہے، کلاس، اکانومیکل اسٹیٹس ہے، وہ سب پیسے سے ہے، مینس کہ مارکس کی نظر میں منی کی بہت امپورٹنس تھی۔
اینڈ دا نیکسٹ از مارکس تھاٹس. مارکس کا جو ریٹن ورک ہے اس کو صرف فلاسفی کی حد تک نہیں رکھا جا سکتا، بلکہ مارکس کا کہنا تھا کہ جو فلاسفی ہے اس کو حقیقت بھی کیا جا سکتا ہے. کسی کو صرف دنیا کا اندازہ نہیں لگانا چاہیے بلکہ اس کو بدلنے کی بھی کوشش کرنی چاہیے. تو مارکس کی ایک فیمس کوٹ ہے، دا فلاسفرز ہیو اونلی انٹرپریٹڈ دا ورلڈ ان ویریئس ویز، کہ جو فلاسفرز ہیں انہوں نے آج تک صرف دنیا کو انٹرپریٹ کیا ہے مختلف طریقوں سے. دا پوائنٹ از ٹو چینج اٹ، اصل پوائنٹ کیا ہے کہ اسے چینج کیا جائے، جس کا مطلب یہ تھا کہ دنیا کے ساتھ ساتھ انسان کی سوچ کو بدلنا چاہیے، کیونکہ اگر سوچ بدل گئی تو تبدیلی آ جاتی ہے. اس لیے سوچ پر تنقید کے ساتھ ساتھ تجربے پر بھی تنقید، یعنی جو ان کا ورک جو کرتے تھے اس پر بھی تنقید کرنی چاہیے. بیکاز اصل میں مارکس کا خیال تھا کہ جو تمام نالج ہے وہ نظریے یا سوچ پر تنقید کرنے سے آتی ہے، اور جس سے اس میں بہتری آتی ہے. لائک ایک ہیومن کی ایگزامپل لے لیں، اگر وہ آپ اس پر کریٹیسائز کرتے رہیں، اگر وہ اس کو پازیٹیو لے تو بہت بیٹرمنٹ، اس کا امپرومنٹ آ سکتی ہے. مارکس تجربے کار نہیں تھا، لیکن اس کی جو سوچ تھی وہ پہلے والے فلاسفر سے وراثت میں ملی تھی اور ان سے ملتی جلتی تھی. مارکس تمام مسائل جیسے لائک ہیومن نیچر، نالج اور میٹر، ان کو دیکھنے کے بجائے، انڈیویجول دیکھنے کے بجائے ایک دوسرے کے ساتھ ایگزامن کرتا تھا کہ ایک کا دوسرے پر کیا اثر ہے، اور سب سے بڑھ کر وہ ان تمام چیزوں کو ہسٹوریکلی، سوشلی، پولیٹیکلی اور اکانومیکلی کنیکٹ کرنے کی کوشش کرتا تھا. اینڈ دا سیونتھ از پروٹیسٹ اگینسٹ گورنمنٹ. مطلب مارکسزم نے جو ہے وہ مڈ لیٹ 19th سینچری میں ڈیولپ ہوئی. تو وہ جو یہ سچویشن تھی، یہ بڑی انریسٹ تھی اور حکومت کے خلاف احتجاج ہو رہا تھا فار لو پیز. خصوصاً جو مڈل کلاس تھی وہ تھک چکی تھی ابھی ہارڈ ورک کر کے اور ڈیوٹیز کر کے، تو وہ چاہتی تھی کہ ہمیں اس کے بدلے میں کچھ اچھا پے ملے. تو اس لیے تو یہ سوچ جو تھی اس نے ڈسسیٹسفیکشن کریٹ کی امنگ ورکنگ کلاس پیپل. انمپلائمنٹ، بے روزگاری جو تھی وہ ایک دوسرا مسئلہ تھا جس نے ایئر آف ڈسسیٹسفیکشن کریٹ کی، کیونکہ بے روزگاری جو تھی وہ صرف ایک اسپیسیفک پیریڈ آف ٹائم کے لیے نہیں تھی، بلکہ لوگ ایون انڈسٹریز میں ہائر کیے جاتے تھے ٹیمپریری طور پر، اور پھر بعد میں ان کو اس جاب سے فائر کر دیا جاتا تھا. تو یہ جو لیک آف مطلب ہوپ تھی، یا جو ایک احساس محرومی تھا، وہ اب لوگوں کو انقلاب کی طرف لے کے جا رہا تھا. اینڈ دا نائنتھ ون از برٹش واز ناٹ ویلفیئر اسٹیٹ. جو برٹش کی جو اسٹیٹ تھی، گورنمنٹ تھی، وہ اتنی ویلفیئر نہیں تھی، بیکاز وہ لوگوں کے لیے ویلفیئر کا کام نہیں کر رہی تھی، اور ان کا جو بھی کام تھا وہ اتنا نہیں تھا کہ لوگوں کو جو تھی نا ان کا لائف سٹائل بہتر کر سکے یا ان کو کم از کم ایک امید میں رکھ سکے، بلکہ جو سارے ریسورسز تھے وہ اپر کلاس کو دیے جا رہے تھے، اور جو ورکنگ کلاس تھی وہ اتنا نہیں لے پا رہی تھی. تو عموماً طور پر ایسا ہوتا ہے کہ جو اسٹیٹ ہوتی ہے وہ عام پبلک، جنرل پبلک کے ویلفیئر کے لیے کام کرتی ہے، بٹ یہاں وہ ایسا نہیں تھا. تو یہ جو برٹش تھی وہ اتنا کام نہیں کر رہی تھی. بہت سے کم لوگوں کو اس چیز کی ضرورت تھی کہ اسٹیٹ ان پر توجہ دے اور ان کی حالت بہتر ہو. اینڈ دا 10th از ہیو نو رائٹ ٹو ووٹ. مطلب مارکسزم کے ٹائم میں لوگوں کو ووٹ کا ہی حق نہیں تھا، ڈیموکریسی، جمہوریت تھی ہی نہیں، اور اگر ووٹ کا حق تھا تو وہ بہت ہی لمیٹڈ پیپلز کو تھا جو لوور کلاس میں ڈسسیٹسفیکشن کریٹ کر رہی تھی. اینڈ دا نیکسٹ از فرانس واز فیسنگ ریولیوشن. فرانس جو ہے وہ برٹش کا نیبرنگ کنٹری تھا، تو فرانس میں جب سچویشن ایسی ہوئی کہ وہاں پہ ریولیوشن آ رہی ہے تو اس کا امفیکٹ برٹن کو بھی ہوا. آپ امیج میں دیکھ سکتے ہیں جو گرین کلر ہے وہ برٹن کو شو کر رہے ہیں، اینڈ جو یلو مسٹرڈ کلر ہے وہ فرانس کو شو کر رہا ہے. اور جو ریولیوشن تھی وہ یورپ کے ریسٹ میں بھی مرج ہو رہی تھی. تو یہ سارے فیکٹرز تھے جو مارکسزم کو سپورٹ کر رہے تھے. اینڈ دا نیکسٹ از پبلک لیک ریسورسز. مینس پبلک کے پاس جو تھے وہ ریسورسز ہی نہیں تھے ایک سیٹسفیکٹری لائف گزارنے کے لیے. اس پیریڈ میں ہر چیز بکھری ہوئی تھی، ایوری تھنگ واز ڈس ارے. اینڈ دا نیکسٹ از مارکس یوز بیسک ٹرمینالوجی. مینس مارکس نے نا بہت ہی وہ ٹرمز یوز کی اپنی تھیریز میں، اپنی رائٹنگ میں، جو سپورٹ کر رہے تھے اس کی باتوں کو، جو بالکل عام پبلک بھی جس کو جان رہی تھی. موسٹلی اسٹینڈرڈ ورڈ یوز کیے جاتے ہیں، بٹ یہ بالکل ایک کامن لینگویج تھی جو یہ شو کر رہی تھی کہ مارکس کو سب کنسیپٹ ہے سوسائٹی کا، اور مارکسزم کے بیلیف کو یہ اسٹرانگ کر رہی تھی یہ چیز. اینڈ دا نیکسٹ از بورژوازی اینڈ پرولیٹیریٹ.
اکارڈنگ ٹو کارل مارکس بہت سے لوگ تھے جو بہت ریچ تھے اور ڈفرینٹ فیکٹریز کے اونرز تھے اور اسٹیٹ کے جو ریسورسز تھے وہ کنٹرول کرتے تھے. ان کو کیپٹلسٹ اور بورژوازی کہتے ہیں. جبکہ اس کے اپوزٹ جو لوگ فیکٹریز میں کام کرتے ہیں ان کو پرولیٹیریٹ کہتے ہیں. مطلب یہ دو کیٹیگریز تھیں اس سوسائٹی کی. اینڈ دا 15 از پروڈکشن ریلیشن شپ. مارکسزم میں یہ پروڈکشن ریلیشن شپ بہت امپورٹنٹ چیز تھی. وہ کیسے کہ کیپٹلسٹ اینڈ پرولیٹیریٹ کے درمیان یہ ایک ریلیشن شپ تھا پروڈکشن کے دوران. مینز اگر کوئی بھی فیکٹری جو ہے وہ اپنے اون سٹف پہ کریٹ کر رہی ہے تو پھر جو غریب ورکنگ کلاس تھی اور اونرشپ تھی کلاس وہ دونوں ایک ریلیشن شپ میں آ جاتے تھے. تو مارکس نے اس کو بڑا ٹارگٹ کیا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے, اگر آپ کو اختلاف ہیں تو آپ رکھیں, مطلب ایک ٹائم میں آپ اس طرح مینس کہ آپ ایک ریلیشن شپ میں کیوں آ جاتے ہیں. جب ورکنگ کلاس کو تھوڑی پے سے ملتی ہے تو وہ ایک ریلیشن شپ قائم کر لیتے ہیں, اور جب اونرشپ کلاس کو تھوڑا فائدہ ملنا ہوتا ہے تو وہ ان کو زیادہ پے دے دیتے ہیں سچ. اینڈ دا نیکسٹ از پیمنٹ ایشوز. کارل مارکس کا کہنا تھا کہ انہوں نے کبھی بھی ایک اچھا ریلیشن شپ جو ہے نا وہ انجوائے نہیں کیا فیکٹری اونرشپ اور ورکنگ کلاس نے. ان کے درمیان ہمیشہ پیمنٹ ایشو کو لے کر لڑائی رہی. جو ورکرز تھے وہ زیادہ پیسہ چاہتے تھے, اپنی پے زیادہ چاہتے تھے, لیکن جو کیپٹلسٹ تھے وہ ان کو کم تنخواہ دے کر اپنا جو پروفٹ ہے وہ میکسیمم کرنا چاہتے تھے. ورکر جو تھے وہ ہائیسٹ ویجز چاہتے تھے تاکہ وہ ایک بیٹر لائف سٹائل ڈیزرو کرتے ہیں تو وہ اس کو گزار سکیں. اینڈ دا نیکسٹ از مورل فائٹ. مطلب یہ جو دو گروپس تھے اونرشپ کا اور ورکنگ کلاس کا, یہ ہمیشہ ایک مورل فائٹ میں رہے, اخلاقی جنگ کہ جو امیر ہیں وہ کتنا غریبوں کو احساس کرتے ہیں اور ان کو دیتے ہیں, اور جب غریب تھے وہ ایک کتنا ایک ان کو خود پر حق دیتے ہیں. اینڈ دا نیکسٹ از کمپٹیشن آف کلاسز. مارکسزم کے ٹائم پہ ایک تو ڈفرینس چل رہا تھا کہ اونرشپ اور ورکنگ کلاس کا, لیکن ساتھ ساتھ کمپٹیشن آف کلاسز بھی تھا. لائک اگر ایک گروپ آف کیپٹلسٹ ہے وہ بھی آپس میں کمپیٹ کر رہے تھے, اور جو جیت رہا تھا وہ اور امیر ہوا جا رہا تھا, اور جو جس کا پروفٹ نہیں ہوتا تھا یا جو لاس کر جاتا تھا بزنس میں تو وہ اس کلاس سے نکل جاتا تھا. مینز وہ کیپٹلسٹ میں نہیں رہتا تھا, پھر وہ پرولیٹیریٹ میں گنا جاتا تھا. اینڈ دا نیکسٹ ریزلٹ آف ڈاؤن فال. مطلب جیسے میں نے پہلے بتایا کہ ڈاؤن فال جیسے ہی ہوتا تھا کسی کلاس کا یا کسی گروپ آف کیپٹلسٹ کا تو وہ پھر نیچے گر جاتے تھے, اس کلاس میں نہیں کاؤنٹ کیے جاتے تھے. آن دا ادر ہینڈ ورکنگ کلاس واز بیکمنگ پور. وہ بہت ہارڈ ورک کر رہے تھے لیکن اس کے نتیجے میں بھی ان کو جیسے رائٹس نہیں مل رہے تھے, ان کو پور ویجز مل رہی تھی تو وہ اور غریب ہوئے جا رہے تھے. اینڈ دا 21st پوائنٹ از ورکنگ کلاس وانٹس ریولیوشن. مینز یہ ایک ایسی ڈسسیٹسفیکشن کی فیلنگ تھی کہ جو ورکرز تھے اب اس سٹیج پہ پہنچ چکے تھے کہ اب ان سے اور برداشت نہیں ہو سکتا تھا, اور وہ اب کیپٹلسٹ کلاس کے خلاف کھڑے ہو گئے تھے اور ان ڈیمانڈ آف مور ویجز. سو یہ ایک ٹائم تھا کہ ورکنگ جو کلاس تھی وہ بھی ریولیوشن چاہ رہی تھی. نیکسٹ از ریولیوشن کوڈ ہیپنز. اکارڈنگ ٹو مارکس کہ اگر ورکرز جو ہیں وہ اپنے رائٹس کے لیے کھڑے ہو جائیں تو اور جو فیکٹریز ہیں ان کی اونرشپ سنبھال لیں تو وہ انقلاب لا سکتے ہیں. آل کیپٹلسٹ جو تھے وہ ایلیمینیٹ ہو جائیں گے اور جو تھنگز ہیں وہ پبلک میں ایکولی ڈیوائڈ ہوں گی. ایسا نہیں ہوگا کہ جیسے وہ پہلے زیادہ اور قیمتی چیزوں پر حق رکھ کے بیٹھے تھے, تو ایسا نہیں ہوگا بیکاز دا پرولیٹیریٹ ور میجورٹی نمبر تو وہ زیادہ تھے اور جو کیپٹلسٹ کلاس تھی وہ فیو ان نمبرز تھے. تو وہ مارکس کا کہنا تھا کہ ریولیوشن ایسا نہیں تھا کہ یہ مشکل ہے, یہ بہت ناممکن چیز ہے, تو یہ ہو سکتی تھی ریولیوشن. اینڈ کمیونسٹ سوسائٹی. مارکس کے مطابق ریولیوشن کے بعد جو سوسائٹی قائم ہوگی وہ کمیونسٹ سوسائٹی ہوگی. کمیونسٹ سوسائٹی کیا ہوتی ہے؟ ایک ایسی سوسائٹی جہاں پہ پرولیٹیریٹ جو ہیں وہ کنٹرول کرتے ہیں سارے ریسورسز کو, بے شک وہ کنٹری کے ہیں یا پھر جنرل پبلک کے ہیں یا پھر ایسا جو بھی ریسورسز ہوں گے وہ عام لوگ کنٹرول کریں گے, اور اس کو فار اسپیسیفک پیریڈ آف ٹائم کے لیے ان کو حکومت دی جائے گی. جیسے کہ الیکشنز ہوتے ہیں 4 and 5 years کا ایک ڈوریشن ہوتی ہے گورنمنٹ کے پاس, سو وہ کمیونسٹ سوسائٹی ہوتی ہے. اینڈ بیک گراؤنڈ آف دا ریولیوشن. بیک گراؤنڈ کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک انقلاب آیا تو اس کے پیچھے کی کہانی کیا تھی, مینز یہ ایسا کیوں ہوا ہے, کیوں جو ورکنگ کلاس تھی وہ اب کیپٹلسٹ کے خلاف کھڑی ہو گئی تھی اور وہ کنٹرول چاہتی تھی سارے ریسورسز کا. تو مارکس نے جو اس پر مارکس نے یہ سارے کنسیپٹ بڑے اچھے طریقے سے واضح کیے.
اینڈ دا نیکسٹ از ٹو پارٹس آف سوسائٹی. کسی بھی سوسائٹی کے دو حصے ہوتے ہیں, بیس اینڈ سپر اسٹرکچر. تو مارکس کا ایسے سوچنا تھا کہ جو بیس ہوتی ہے, جو بیس کنٹرول کر رہے ہیں وہی اس کے سپر اسٹرکچر کو بھی کنٹرول کریں گے. جو بیس تھی اس کا مطلب یہ تھا کہ جو سارے نیچرل ریسورسز ہوں یا پھر اسٹیٹ کے جو ریسورسز ہوں, اینڈ سپر اسٹرکچرز مین جو اوپر کا سارا مینز آف پروڈکشن ہوتا ہے. اکارڈنگ ٹو کارل مارکس جو بیس تھی سوسائٹی کی وہ اکانومی تھی, یعنی مینز آف پروڈکشن یعنی منی. لیکن جو مینز آف پروڈکشن تھے وہ ڈفرینٹ تھی ایگریکلچر سوسائٹی کے لیے بھی اور انڈسٹریل سوسائٹی کے لیے بھی. اینڈ دا اپر پارٹ آف سوسائٹی کنٹرول, لائک آپ اس کی امیج میں دیکھ سکتے ہیں کہ جو بیس ہوتی ہے وہ تو اکانومی ہوتا ہے, لائک فیکٹریز, را مٹیریل, لینڈ, مشینز ٹائپ. جو سپر اسٹرکچر ہوتا ہے وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے سوسائٹی کے لیے. تو اب ایسا نہیں ہے. اس وقت مارکس کو لگتا تھا کہ جو بیس کنٹرول کرے گا یعنی جو اکانومی کنٹرول کرے گا وہ میڈیا, ریلیجن, کلچر, پولیٹکس, فیملی, ایجوکیشن, مطلب ان سب کو کنٹرول کرے گا. اور سپر اسٹرکچرز میں یہ آتی ہیں ایوری تھنگ ناٹ ڈائریکٹلی ٹو ڈو وتھ پروڈکشن. ان کا پروڈکشن کے ساتھ کوئی ڈائریکٹلی کنیکشن نہیں ہوتا. لائک آپ لے لیں کوئی بھی پولیٹکس ہے, اس کا اکانومی کے ساتھ کنیکشن ہے کہ اگر اکانومی بہتر ہوگی تو پولیٹیشین جو ہے وہ اچھا دے سکیں گے جنرل کو. کلچر جو ہے اگر آپ کی اکانومی اچھی جا رہی ہے, آپ کی جو لیونگ سٹائلز ہے لوگوں کا وہ اچھا ہے, تو ان کا جو ہسٹری ہے, جو کلچر بنے گا وہ بہت اچھا ہو جائے گا. ایجوکیشن اکانومی کے لحاظ سے امپروو ہوگی, گورنمنٹ زیادہ بچوں کو تعلیم دے سکی, تو ایسا چاہیے وہ چیز تھی. اینڈ 26 پوائنٹ از اکانومی ڈٹرمائن شیپ. اب کارل مارکس کا یہ بھی ماننا تھا کہ جو اکانومی ہے وہ بیس تو ڈٹرمائن کرتی ہے, ساتھ ساتھ سپر اسٹرکچر کی شیپ بھی ڈٹرمائن کرتی ہے. مینز کہ وہ کیسا ہوگا, کہ اگر جیسے میں نے پیچھے بتایا کہ ڈائریکٹلی اس کے اثرات ہو گئے ایجوکیشن پہ, کلچر پہ. اور اس نے یہ بھی تھاٹس جو تھی وہ جنرل پبلک کو دیں کہ جو اگر بیس ہے وہ اپر کلاس کے ہاتھ میں ہوگی, یعنی اکانومی اگر اپر کلاس کنٹرول کریے تو وہ ایسے رولز اینڈ ریگولیشن بنائیں گے جس میں سارے فائدے ہی ان کو جائیں گے, اپر کلاس کو, رولنگ کلاس کو. نیٹ آئیڈیالوجی مینز کہ مارکس کا ماننا تھا کہ اگر آپ سوسائٹی کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں یا اس کو اپنے اکارڈنگ لے کے چلنا چاہتے ہیں تو آپ کو آئیڈیالوجی چاہیے. مینز ایک سیٹ آف بیلیوز ہوں, لوگوں کے مائنڈ سیٹ ہوں جو پھر اس کو سوسائٹی کنٹرول کرے. اگر ایک سوشل کنٹرول ہے وہ کیپٹلسٹ سوسائٹی کے ہاتھ میں ہے, مطلب ایک امیر چلا رہا ہے سوسائٹی کو, تو وہ ایسے رولز بنا دے گا, ایسے قانون بنا دے گا جو ورکنگ کلاس کو مجبور کر دیں گے مظلوم یا پھر ملازم بن کے رہنے پر. مینز کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اگر آئیڈیالوجی نہیں ہوگی لوگوں کے پاس تو وہ کبھی بھی انقلاب کے لیے نہیں کھڑے ہوں گے, وہ کبھی بھی کیپٹلسٹ کلاس کے خلاف نہیں کھڑے ہوں گے. تو وہ ان کے مائنڈ سیٹس ہی ایسے بنائے جاتے تھے کہ وہ اگینسٹ نہ ہو سکیں یا ریولوشن کے چانس ہی نہ بنے. رولنگ کلاس آئیڈیاز, مطلب جو آئیڈیاز تھے وہ سارے رولنگ کلاس کے تھے, وہی سب کچھ مینیج کرتے تھے, رولز اینڈ ریگولیشن, ٹرمز اینڈ کنڈیشن ETC. فالس کنسیپٹ مطلب غلط تصورات. اصل میں جو تھے پرولیٹیریٹس مطلب ورکنگ کلاس, ویسا سوچتے تھے کہ سب چیز ان سے ہی بلونگ کرتی ہے, یعنی اگر وہ کام کریں تو اکانومی چل رہی ہے, وہ نہیں کر رہا ہے تو نہیں چلے گی. تو ایک ان کے اندر ایک غلط چیز آ گئی تھی, سوچ آ گئی تھی کہ وہ سب چیزوں کو کنٹرول کر سکتے ہیں کیونکہ ساری چیزیں ان سے بلونگ کرتی ہیں, جبکہ اصل میں کوئی بھی چیز ان سے بلونگ نہیں کر رہی تھی. ان کو صرف یہ غلط فہمی تھی بیکاز ان کے پاس کوئی پرائیویٹ پراپرٹی نہیں تھی, مینس ان کے پاس کوئی فیکٹری نہیں تھی, ون اپنے گھر نہیں تھے لوگوں کے پاس. تو اصل میں یہ ایک تھیری بیڈ نہیں ہے, بری نہیں ہے, لیکن اس پر جو کریٹیسزم ہوا اس کا بھی ایک لیول ہے اور وہ دیکھتے ہیں. سب سے پہلا جو کریٹیسزم ہوا مارکسزم پر وہ تھا کہ جو کلاس سٹرکچر ہے آج کا وہ مور کمپلیکس ہے. مینس کہ موسٹلی ویسٹرن نیشن جو ہیں ان میں ایک مڈل کلاس جو ہے وہ کلاس ڈیولپ ہو چکی ہے. مینس ان کے پاس کوئی پرائیویٹ پراپرٹی نہیں ہے, مینس وہ اگر بنگلے یا فیکٹریز کے مالک نہیں ہیں تو وہ اتنے غریب بھی نہیں ہیں کہ ایک بہت ہی مشکل والی زندگی گزار رہے ہوں, لیکن ان کے بزنسز میں شیئرز ہیں, ان کے اپنے سٹاکس ہیں جو ان کو کیپٹلسٹ کلاس میں لا رہے ہیں. برٹش میں تقریباً 70% لوگ ایسے ہیں جن کے اپنے گھر ہیں اور وہ اپنے ہی گھروں کو پرائیویٹ پراپرٹی سمجھتے ہیں اور اکانومک ایسٹ
اکانومیکل ایسٹس ڈکلیئر کرتے ہیں. مینز اگر ہم لوگ بولیں تو لائک سینس میں کہ پرولیٹیریٹس کیپٹلسٹ یعنی ملا کے نا ایسچ. تو مڈل کلاس آنے سے نا مارکسزم پر یہ کرٹیسزم بن گیا. اینڈ دا سیکنڈ از کیپٹلسٹ ٹوڈیز لیکس ایکسپلائٹیو. مینس کہ ایک کار مینوفیکچرنگ کمپنی کے مالک کا کہنا تھا کہ انہوں نے یہ ریئلائز کیا کہ جب سے انہوں نے اپنے ورکرز کی پے بڑھائی ہے تب سے ان کی گاڑیوں کی جو ڈیمانڈز ہے وہ بڑھ گئی ہے. لائک انہوں نے اپنے ورکرز کو زیادہ تنخواہ دی, ورکر اسٹیبل ہوئے اور انہوں نے بھی کارز خریدنا شروع کر دی. تو انڈائریکٹلی انہوں نے اگر کسی کا فائدہ کیا تو ان کا بھی فائدہ ہوا ہے. لائک انہوں نے کسی کو تنخواہ زیادہ دی تو ان کی گاڑیاں زیادہ بکیں. ورکرز کو لیس ایکسپلائٹ کرنے کا یہ جو پروسیس تھا یہ کیپٹلسٹ بھی امپروو ہو رہے تھے اور پرولیٹیریٹس بھی امپروو ہو رہے تھے. اینڈ دا نیکسٹ از کنٹرول آف بیس ڈز ناٹ مین کنٹرول آف سپر اسٹرکچر. اب کیا ہوا کہ مارکس نے پہلے یہ بات کی تھی کہ جو بیس کنٹرول کرے گا وہی سپر اسٹرکچر کنٹرول کرے گا, لیکن آج کل بہت سے ایسے انسٹیٹیوٹ ہیں جن کا کیپٹلسٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے. لائک پریس جو ہے, میڈیا ہمارا, وہ ان پر تنقید کرتا ہے ایلیٹ کلاس پر, اور بہت سے میوزک آرٹسٹ ہیں جو کیپٹلسٹ سسٹم کے خلاف بولتے ہیں اور مظلوموں کی آواز بنتے ہیں. تو یہ بھی اس کا جو پوائنٹ تھا کارل مارکس کا, اس کو ڈینائی کیا گیا کہ بیس سپر اسٹرکچر کنٹرول نہیں کرتی. فالس کانشیسنیس از اے پرابلم کنسیپٹ ان پوسٹ ماڈرن سوسائٹی. مینس کہ جو پوسٹ ماڈرنسٹ تھے ان کا کہنا تھا کہ جو کلچر ہے وہ بڑا انڈیپینڈنٹلی ایگزسٹ کرتا ہے. مینز اس کا کیپٹلسٹ سوسائٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے, بیکاز مختلف ٹائم میں مختلف لوگ اس پر مختلف رد عمل دیتے آئے ہیں. مارکس کا ماننا تھا کہ جو لوگ ہوتے ہیں جو بھی جاب کر رہے ہوتے ہیں تو وہ بڑے سیپریٹ رہتے ہیں اپنے باسز کے ساتھ, اور ان کے ساتھ ان کی کوئی اٹیچمنٹ نہیں ہوتی, مطلب کوئی پرابلم شیئر نہیں کر سکتے. تو اس کو بھی ڈینائی کیا کریٹکس نے کہ آج کے دور میں ایلینیشن جو ہے وہ بہت کم ہے. لائک یونینز بن گئی ہیں کمپنیز میں, ایک ٹرم اینڈ ان کی پرائیویسی پالیسی ہوتی ہے, اس پر عمل کیا جاتا ہے, مینجمنٹ ٹیکنیکس ہیں. تو تقریباً 4 ملین جو ورکرز ہیں کسی بھی اسٹیٹ کے, وہ سیلف امپلائڈ ہیں, یعنی وہ اپنے ٹرمز اینڈ کنڈیشن خود ڈیسائیڈ کرتے ہیں جہاں ورک پلیس کے. تو اس سے یہ جو تھی نا ایلینیشن یعنی ایک تنہائی, وہ بہت کم ہوئی. پہلے مارکس کا ماننا تھا کہ جو کیپٹلسٹ ہیں اس نے بلینز آف پیپل کو جو ہے وہ پاورٹی میں بھیج دیا, یعنی غربت میں بھیج دیا. لیکن اب سوسائٹی نے تھوڑا چینج ہوا ہے کہ کیپٹلسٹ نے بلکہ ان کو غربت سے نکالا ہے. بہت سی آرگنائزیشن بنی جنہوں نے ڈونیٹ کیا, اور جو پور کلاس تھی اس کو سٹیبل کرنے کی کافی کوشش کی گئی آج کے دور میں. اینڈ دا موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ دیٹ کمیونزم ڈیڈنٹ ورک, کہ جس پر مارکس کو بہت ناز تھا کہ کیپٹلزم کو ختم کر کے کمیونزم لایا جائے گا, اس نے ورک ہی نہیں کیا. جو ایسٹرن یورپ تھا وہاں پہ یہ کمیونسٹ ریولیوشن کی بڑی کوشش کی گئی, لیکن وہ اتنے رزلٹ اچھے نہیں لا سکی جتنے کہ مارکس کو ہوپ تھی آزادی کی اور برابری کی. تو یہ جو کمیونزم کا فیلئر تھا, اس کے بعد بڑا مشکل ہو گیا تھا کہ کیپٹلزم کے لیے کہ اگینسٹ یعنی اس کے الٹرنیٹیو کچھ بھی ڈھونڈا جا سکے. بیکاز مارکس نے ایسا کہا تھا کہ جو کیپٹلزم کا جو اپوزٹ ہے وہ صرف کمیونزم ہے, تو جب اس نے کام نہیں کیا تو پھر وہ کوئی بات ہی نہیں رہ جاتی. لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ کہ مارکسزم واز اے میٹا نیریٹیو. بہت سے سوشیولوجسٹ نے آخر کار یہ کرٹیسزم کر کے انہوں نے یہ آرگیو کیا کہ جو مارکسزم تھی وہ اور کچھ بھی نہیں تھی, لیکن صرف مارکس کی انٹینشن تھی, اس کے تصورات تھے ایک پرفیکٹ سوسائٹی بنانے کے. یعنی مارکس جیسے پرفیکٹ سوسائٹی کے جو رولز اینڈ ریگولیشن چاہتا تھا اس نے وہ شیئر کر دی ایز اے تھیوری بنا کر, اس کو موومنٹ بنانے کی کوشش کی گئی. لیکن وہ کہتے ہیں کہ اب ہمارے جو توجہ ہے نا وہ ہمیں مارکسزم کو چھوڑ کر, اور ان کا کہنا تھا کہ اب ہمیں جو اپنی توجہ ہے نا وہ موسٹ لوکلائز سوشل ایشوز کو سالو کرنے میں لگانی چاہیے, نہ کہ مارکسزم کے ویوز کو دیکھنا چاہیے, مارکسزم کی ٹرائی کرنی چاہیے, بلکہ اب ہمیں میجر ایشوز دیکھنے چاہیے. اینڈ اے ویری امپورٹنٹ پوائنٹ, مارکسزم اینڈ اٹس ریلیشن ٹو لٹریچر.
مارکسزم کی ہم نے بہت باتیں کر لیں، اس کے بارے میں بہت کچھ جان لیا، کارل مارکس کے بہت سارے ویوز، اس کے پروز اینڈ کونز، بٹ اس کا لٹریچر سے کیا تعلق تھا، یہ بھی بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے۔ جو مارکسزم تھی بیسیکلی وہ سوسائٹی کے لیے ہی تھی کہ سوسائٹی میں امن آ سکے، لوگوں کی سفرنگ ختم ہو، ان کو اچھی پے ملے، ویجز ملیں، تو وہ اپنی لائف سٹائل کو امپروو کر سکیں۔ آپ ایسے سمجھ لیں کہ جو لٹریچر کا ورک ہے، مینس کہ جو لٹریچر بنتا ہے وہ سوسائٹی سے بنتا ہے، مینس جیسی سوسائٹی ہوگی اس سوسائٹی کا، اس ایرے کا لٹریچر ویسا ہی ہوگا۔ مینس اگر وہ اسٹرگل کر رہے ہیں، کلاس اسٹرگلنگ ہو رہی ہے، تو لٹریچر بھی ویسا ہوگا۔ اگر وہ سوسائٹی ویل ڈیولپ ہے یا ویلفیئر کے جو کامز ہو رہے ہیں، تو لٹریچر بھی پھر ویسے ہی اس کو ریفلیکٹ کرے گا۔ یو کین سی دیٹ ریفلیکشن آف سوسائٹی لٹریچر ول بی۔ لٹریچر ریفلیکٹس کلاس اسٹرگل اینڈ مٹیریلزم، جیسے میں نے ابھی بتایا کہ جو بھی وہاں پر ہو رہا ہوگا، فار ایگزامپل ہم نے کسی ایرے کا ناول اور پوئٹری پڑھی ہے تو ہم اس کے پولیٹیکل اسپیکٹس، ان کا ریلیجن، ان کے پروٹیسٹ، ان کی سفرنگ ضرور دیکھیں گے، بلیوز ریلیجیس، کہ ان لوگوں نے کیسے زندگی گزاری۔ تو لٹریچر یہ بھی ریفلیکٹ کرتا ہے اور آسانی ہو جاتی ہے کسی بھی لٹریچر کو یا سوسائٹی کو پڑھنے میں۔ اینڈ لٹریچر کوڈ اسٹارٹ ریولیوشن، کہ لٹریچر سے انقلاب بھی لا سکتا ہے۔ وہ کیسے کہ لائک اٹ اویئرز پیپل، کہ لوگوں کو اویئر کرتا ہے اور ریولیوشن سٹارٹ ہو جاتی ہے کہ پہلے پڑھتے ہیں ہم کہ انہوں نے یہ غلطیاں کی، وہاں پر ایسا ہوا، تو نیکسٹ ٹائم ہم پریزنٹ ٹائم میں جب وہ دیکھتے ہیں کہ ویسے سچویشن ہے تو لوگ اویئر ہو جاتے ہیں کہ نہیں اب ہم نے کوئی غلط نہیں ہونے دینا، بلکہ وہ اس کے رولز کے اگینسٹ کھڑے ہوتے ہیں اور ریولیوشن سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ تو جو لٹریچر ہے وہ ریولیوشن میں بہت امپورٹنٹ رول پلے کر سکتا ہے۔ اینڈ فائنلی دا لاسٹ پوائنٹ، گولز، مینس مارکسزم کے گولز کیا تھے؟ مارکسزم جو تھا وہ اکانومیکل سسٹم کے اپوزٹ تھا، یعنی ہر اس نظام کے خلاف تھا جو ناانصافی پر مبنی ہو یا جو ایکسپلائٹ کرے پورز کو، جو میجورٹی جو تھی اس کے حق چھینے۔ اور مارکسزم جو تھا وہ پوری دنیا میں کلاس لیس سوسائٹی حاصل کرنا چاہتا تھا کہ سب ایکول ہوں، سب کو ایکول رائٹس ملیں اور ہر کوئی ایک بیٹر لائف ڈیزرو کرتا ہے، وہ انجوائے کرے۔ ہوپ سو آپ کو مارکسزم بہت اچھے سے کلیئر ہو گیا ہوگا۔ آپ میرے چینل کو شیئر ضرور کریں اور سبسکرائب تو مسٹ کریں۔ اور بھی انشاءاللہ ساری تھیریز جو ہیں وہ 1 by 1 ان کی پلے لسٹ بن جائے گی، وہ آپ سے شیئر ہو جائیں گی۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ۔ خوش رہیں ہمیشہ۔